السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاریکس میں ہم آپ کو ہر دن ہر صبح ایک ٹیٹوریل فراہم کرتے ہیں فری میں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیوں کر رہے ہیں۔ ہماری ایک خواہش ہے کہ فاریکس کے اندر جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں، اردو سمجھتے ہیں، ہندی سمجھتے ہیں، چاہے وہ جس ملک سے مرضی ہوں، چاہے وہ ان کا تعلق جس مذہب سے مرضی ہو، وہ لوگ پرافٹ میں آ جائیں۔ اور ہماری یہ خواہش بھی ہے کہ فاریکس میں آپ کو وہ چیزیں بتائیں، وہ معلومات دیں جن کی وجہ سے ہمیں لاس ہوا اور آپ کو یہ لاس نہ ہو۔ آج کا بہت ہی انٹرسٹنگ سا ٹاپک ہے کہ میں اپنی بات کرتا ہوں، ذات کے پہلے تو تنی فاریکس کی بات کرتا تھا، بلکہ اس کے اندر ہمارا پورا گروپ آ جاتا ہے کہ میں لگاتار 3 سال نقصان میں، تقریباً 3 سال نقصان میں رہا۔ کیا وجوہات ہیں؟ اور میری کوشش یہی ہے کہ جن وجوہات کی بنا پہ مجھے نقصان ہوا، ان وجوہات کی بنا پہ آپ کو نقصان نہ ہو۔ اور جو یہ چیزیں ہمیں پرووائڈ، جو معلومات میں 12 پوائنٹس آپ کو بتا رہا ہوں، میری کوشش یہی ہے کہ ان چیزوں کو آپ کو نقصان نہ ہو۔ جو نقصان مجھے ہو چکا اس کا تو حل کوئی نہیں، لیکن آپ لوگوں کو یہ نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ تو آج میں اپنی کہانی سناتا ہوں کہ مجھے کیوں نقصان پڑا، یا ہمارا جو گروپ تھا ہمیں پہلے 3 سال نقصان کیوں رہا۔ اور پھر کہہ رہا ہوں، میری یہ خواہش ہے جن وجوہات کی بنا پہ مجھے نقصان ہوا، میری کوشش یہی ہے، میری خواہش یہی ہے کہ آپ کو وہ نقصان نہ ہو۔ فاریکس میں جو پہلا پوائنٹ ہے کہ مجھے فاریکس کے بارے میں انفارمیشن ہی نہیں تھی۔ میں آن لائن شعبے میں تو بہت زیادہ عرصے سے کام کر رہا تھا۔ جب میں اپنی ذات کی بات کہہ رہا ہوں کہ جب میں انٹر ہوا، ایک دوست تھے، وہ آئے، کہتے ہیں یار بہت آسان سا کام ہے۔ خیر کیا ہوا، اکاؤنٹ گیا ان کے ساتھ، اکاؤنٹ اوپن کیا، $5000 کا ایک ڈیمو کیا، $5000 کا ایک ڈیمو کیا، کچھ ٹریڈیں لگائیں، وہ پرافٹ میں چلی گئیں، $1000 $500۔ تو میں نے سمجھ لیا کہ یار یہ فاریکس کو میں فل سمجھ گیا ہوں۔ مجھے فاریکس کے لفظ تک کا مطلب نہیں سمجھ تھی، جس کی وجہ سے میرے نقصان کی پہلی ریزن تھی، میرے نقصان کی پہلی وجہ تھی کہ مجھے فاریکس کے بارے میں، فاریکس کے نام تک کا بھی نہیں پتہ تھا، اور میں اس ڈینجرس بزنس کے اندر ان ہو گیا۔ فاریکس کے اندر آئی بی پروگرام نے ستیہ ناش کر دیا ہے پاکستانیوں کا۔ انسٹا فاریکس کے اندر $1.5 پر لاٹ کے حساب سے دیا جاتا ہے۔ تو جس بندے کے تھرو ہم آئے، جس بندے نے ہم کو اتنا آسان بنا کر پیش کیا، یا ہم کو ایسے وہ سہانے خواب دکھائے گئے کہ ہم دنوں میں کروڑ پتی بن سکتے ہیں، تو اس نے صرف اپنے $1.5 کے لیے ہر لاٹ پہ انسٹا فاریکس میں ہمیں بہت زیادہ نقصان دیا، ہمارا $1000 کا لاس کیا تھا۔ تو ہماری دوسری جو فاریکس میں نقصان کی وجہ، پہلی نو انفارمیشن اباؤٹ فاریکس، ہمیں فاریکس کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں تھی، ہمیں فاریکس کے بارے میں انفارمیشن کے بعد کام کرنا چاہیے تھا۔ دوسری ہمارے جو لاس کی وجہ بنے وہ آئی بی سسٹم تھا۔ آئی بی کے پیچھے ایک شخص اپنے $5 10 12 $14 کے لیے اگلے بندے کا $1000 کا نقصان کرا دیتا ہے۔ پاکستان میں تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور ہر شخص کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ یار 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ روپیہ یہ بندہ انویسٹ کر دے، مجھے کمیشن زیادہ آئے گا۔ کتنا کمیشن آ جائے گا؟ $1000 پہ اس کو شاید $50 100 آ جائے گا، اور وہ اپنے $25 کے لیے دوسرے کا نقصان کر رہا ہے۔ تو دوسری نقصان کی وجہ آئی بھی پرابلم تھی۔ تیسری نقصان کی وجہ، فاریکس میں بہت گندا بروکر تھا، بہت غلط بروکر تھا، سکیمر تھا، اور انسٹا فاریکس پہ ہم نے کام شروع کیا تھا، انفارمیشن تھی نہیں۔ اکثر دوستوں کو تو ابھی تک آپ میں بھی علم نہیں تھا کہ
بروکر کیسا ہونا چاہیے، بس بروکر کر دیتے ہیں. پیچھے مجھے 2-3 دن پہلے ایک بندے نے کال کی، کہتے ہیں 5 سال سے لگاتار نقصان میں ہوں، کیا کروں. میں نے کہا بھائی بروکر کون سا ہے؟ کہتا ہے بروکر انسٹا فاریکس ہے. میں نے کہا بھائی انسٹا فاریکس میں 5 کی جگہ 50 سال دیے جائیں اور تمہاری جگہ مجھے ٹریڈ لگانے کا کہا جائے تو شاید پھر بھی میں پروفٹ میں نہیں آ سکتا، کیونکہ یہ ایک مارکیٹ میکر ہے اور مارکیٹ میکر ادھر سے آپ کو انجیکشن لگاتا ہے جس جگہ سے آپ کی سوچ بھی نہیں ہوتی. تو تیسری نقصان کی بڑی وجہ فاریکس میں بیڈ بروکر تھا. 4 نمبر پہ نو آئیڈیا اباؤٹ فاریکس بیسکس. مجھے فاریکس بیسکس کا بھی علم نہیں تھا، اور میرے ساتھ 90% لوگ وہی ہوں گے جو فاریکس میں فرسٹ ٹائم انویسٹمنٹ کرتے ہوں گے، جن کو فاریکس کی بیسکس کا نہیں پتہ، ان کو ٹریلنگ سٹاپ کا نہیں پتہ، بائی سٹاپ کا نہیں پتہ، سیل سٹاپ کا نہیں پتہ، نیوز کا نہیں پتہ، انڈیکیٹرز کا نہیں پتہ، اور فاریکس کی مارکیٹ کہاں چلتی ہے، کیسے چلتی ہے، کیوں چلتی ہے، کس کے اختیار میں، ان چیزوں کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا اور ہم ان ہو جاتے ہیں. اور یہی چوتھی وجہ تھی میرے نقصان کی کہ ہمیں فاریکس میں بیسکس کا علم نہیں تھا اور ہم نے فاریکس جیسے ڈینجرس بزنس کے اندر ہاتھ ڈال دیا. 5ویں نمبر پہ فاریکس کے اندر یہ چیز سب سے پہلے ہم نے نکالی، اللہ کی ذات کا احسان ہے کہ فرسٹ ٹائم پر $100 سے اوپر انویسٹمنٹ نہیں کیجیے. اور میں نے یہ پوائنٹ آلریڈی بھی آپ کو بتا دیا ہے کہ فرسٹ ٹائم پہ ہم نے ایک بہت بڑی رقم کو انویسٹ کر دی، اور یہ ایک ایسا شعبہ ہے جس شعبے کے اندر جو بھی فرسٹ ٹائم پہ انویسٹمنٹ کرتا ہے وہ نقصان کرتا ہے. تقریباً تمام بندے جتنے بھی لوگ آپ دیکھتے ہوں گے آل ورلڈ میں بڑے بڑے جو ٹریڈرز ہیں تو انہوں نے پہلے لاس کی ہوئی ہیں. تو فرسٹ ٹائم پہ ہمیں چھوٹی انویسٹمنٹ سے سٹارٹ کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم نے ایک بہت بڑی رقم سے انویسٹ کیا تھا جس کی وجہ سے ہمیں لاس ہوا، اور یہ ایک بہت بڑی وجہ تھی. اور جب بڑی رقم سے ہم انویسٹ کرتے ہیں، ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میں زیادہ کما سکوں، لیکن ہر بندے کی ایک لیول بھی ہے. ہر بندہ ایک متوسط طبقے سے ہم خیر تعلق رکھتے ہیں، امیر کبیر تعلق تو میں نہیں کہہ سکتا، کوئی ارب پتی ہم ہیں نہیں، لیکن جتنا تھا ہم نے ایک بڑی رقم $100 سے اوپر ہمیں انویسٹ نہیں کرنی چاہیے تھی، اور ہم نے ایک بڑی رقم انویسٹ کی جس کی وجہ سے جب اتنا نقصان ہوتا ہے تو دل ٹوٹ جاتا ہے. اس وجہ سے ہماری جو نقصان کی بڑی وجہ ہے 5ویں نمبر پہ وہ ہائی ڈپازٹ تھا. 6 نمبر پہ یہ بھی ہماری ایک ضد بن چکی ہے، اللہ معاف کرے، ناراض نہ ہونا. آج سے 3-4 دن پہلے ایک بندے سے میری بات ہو رہی تھی تو بات چل نکلی. میں نے کہا آپ کا اکاؤنٹ واش ہوگا. انہوں نے کہا کہ آپ کو خواب آتا ہے، آپ کو کیسے پتہ؟ اصل میں نے ان سے کہا کہ ڈیمو اکاؤنٹ پہ کام کریں، آپ کو $50 پہ کام آپ نے انویسٹ کرنی ہے، آپ 3 دن 5 دن 10 دن کر لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ کو نقصان ہوگا یا نہیں ہوگا. لیکن انہوں نے کہا نہیں، ڈیمو اکاؤنٹ پہ کام کرنا توہین ہے. اور ان دنوں میں آن لائن شعبے میں بہت بڑا عروج تھا ہماری عمر بھی، تو ہم $300 $400 $500 مہینے کا ویسے ہی دے دیتے کہ چلو یار اس بہانے ذرا شغل بن جائے گا. تو 6 نمبر پہ ہے کہ ڈیمو اکاؤنٹ انہوں نے اس وجہ سے بنایا ہوا ہے کہ اس پہ ہم پریکٹس کریں، اس وقت تک پریکٹس کرتے رہیں جس وقت تک ہم خود پروفٹ میں نہیں آ سکتے. تو لیکن ہم نے اپنی انا سمجھی اور یہ بات ہم نے سمجھی کہ بھائی ہمیں ڈیمو پہ کام کرنا ہماری توہین ہے. ڈیمو اکاؤنٹ پہ کام کرنے کے علاوہ ہم نے جو انویسٹ کی اور نقصان اٹھایا یہ بھی ایک بہت بڑی لاس کی ریزن بنی. 7ویں نمبر پہ ہم فاریکس کو بہت آسان سمجھتے تھے، اتنا آسان سمجھتے تھے کہ یہ ایک مشین ہے اور اس مشین کے اندر سے ہم پیمنٹ نکلواتے رہیں گے اور ہمیں پتہ چلتا رہے گا، پیمنٹ نکلواتے رہیں گے اور اس طریقے سے ہم کچھ ہی دنوں میں کروڑ پتی ارب پتی بن جائیں گے. بس اتنا ہی ہے، بائی لگائی ہمیں پروفٹ آئے گا، سیل لگائی ہمیں پروفٹ آئے گا، آ گیا. اور ہم نے مارکیٹ کو اتنا زیادہ ریڈ نہیں کیا تھا. اس ٹائم میں گولڈ کے اندر کام کرتا تھا، 1190 یا اس کے لگ بھگ ریٹ چلتا تھا یا 1290، میرے ذہن کے اندر ابھی صحیح نہیں ہے، آج سے کچھ سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو میرے ذہن کے اندر یہی بات تھی کہ مارکیٹ 1090 سے یا 1190 سے 1210 کے درمیان میں آتی ہے، 1208 پہ جاتی ہے سیل لگا لیں، 1190 پہ جاتی ہے بائی لگا لیں، ہمیں پروفٹ آتا رہے گا. مارکیٹ کچھ پوائنٹس کی محتاج ہے، مارکیٹ ایسا نہیں ہے کہ ایک طرف چلی جاتی ہے. یہ چیز ہمارے ذہن کے اندر نہیں تھی اور ہم نے فاریکس کو بہت آسان سمجھ لیا اور اسی چیز کے اندر ہمیں نقصان ہو گیا اور یہ بھی ایک بہت بڑی لاس کی وجہ بنی. 8واں نمبر ہے ہمارے تھرڈ پارٹی پرابلمز. ہمیں ایک چیز کہتے ہیں، پہلے بھی آپ سے جو لوگ ہماری بات سنتے ہیں
جب بھی آپ فاریکس کے اندر کام کریں تھرڈ پارٹی آپ انوالو نہ کریں، چاہے آپ کا بھائی کیوں نہ ہو۔ ہمارا مسئلہ یہ تھا کہ ہمیں ڈپازٹ وڈرا کا پتہ نہیں تھا، ایک بندے کو پیسے دے کر آ جاتے تھے، پھر بندے سے پیسے لے آتے تھے، وہ بھی ٹیکس کرتا، 5-6 دن لگا لیتا ڈپازٹ وڈرا میں زیادہ ٹائم لگاتا۔ تو تھرڈ پارٹی کو انوالو کرنا آپ کے بزنس کے اندر یہ بہت بڑی زیادتی ہے آپ کے ساتھ، اور ہمارے نقصان کی بھی یہی بہت بڑی وجہ ہے کہ فاریکس کے اندر ہم نے تھرڈ پارٹی کو، تیسری پارٹی کو، چاہے وہ آپ کا بھائی کیوں نہ ہو، آپ اس کو اپنے بزنس کے اندر انوالو نہ کریں۔ خود ڈپازٹ کریں، خود وڈرا کریں، خود نفع کمائیں، خود نقصان کریں، جو کچھ کرنا ہے خود کریں، کسی کے ساتھ کام نہ کریں۔ ہم نے بھی تھرڈ پارٹی کو انوالو کیا تھا، جو کہ ایک فاریکس میں ہماری لاس کی بڑی وجہ بنی۔ 9 نمبر پہ ہمارا کوئی ٹیچر نہیں تھا، نو ٹیچر، کوئی بھی ہیلپر نہیں تھا، کوئی بھی ایسا بندہ نہیں تھا۔ آپ کو تو میں کہتا ہوں مسجد میں جا کر نوافل پڑھنے چاہیے۔ اللہ کی ذات کا آپ کو احسان کہ آپ کو تنی فاریکس نے ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کر دیا ہے جس پلیٹ فارم پہ آپ کو ہر ٹائم آپ ہیلپ لے سکتے ہیں، اور حقیقت مانے ہم نے یہ اللہ کی ذات کے احسان ہے، اللہ نے جس سے کام لینا ہوتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کام لے لیتا ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ ہمارا کوئی بھی ٹیچر نہیں تھا، ہم اپنے نقصان کسی کے ساتھ شیئر کرنے نہیں تھا، کوئی بھی ایسا بندہ نہیں تھا جو بندہ ہماری بات سنتا، ہمیں ہماری مدد کرتا، کوئی بندہ بھی ایسا نہیں تھا، کوئی ٹیچر نہیں تھا، کوئی ہمیں بتانے والا بھی نہیں تھا۔ آن لائن شعبے میں بھی اگر ہم کوئی انڈیکیٹر کوئی چیز سرچ کرتے تھے تو ایسا ہوتا تھا کہ ہاں بھائی یہ انڈیکیٹر ہے، اس میں آپ مہینے کے $100 سے $1000 کما سکتے ہیں، $300 کما سکتے ہیں، ہمیں $50 سینڈ کریں، ہم آپ کو سینڈ کر دیتے ہیں۔ تو اس قسم کے دور تھا۔ آج تو اللہ کی ذات کے احسان ہے، آپ کو فاریکس کے بیسکس کا علم ہے، اور فاریکس میں اگر آپ کی کوئی پرابلمز ہو جاتی ہیں، کل بھی ایک دوست تھا جن کی کوئی سکریل کا مسئلہ بنا ہوا تھا، مطلب جو بھی پرابلم ہوتی ہے کم سے کم آپ کو ایک موقع ہے، شام 8 سے 10 بجے آپ ہمیں کال کرتے ہیں، اپنی پرابلمز بتاتے ہیں، ہم آپ کو فری میں گائیڈ کر سکتے ہیں۔ کم سے کم آپ کے لیے ایک ایسا بندہ تو ہے نا، ایک ایسا پلیٹ فارم تو ہے جو بندہ آپ کی بات سنتا ہے، آپ کی ہیلپ کرتا ہے فری میں۔ ہمارے پاس کوئی بندہ نہیں تھا، جس بندے نے ہم کو لایا تھا وہ صرف کمیشن کے چکروں میں، اور وہ خود بیچارہ لاس میں تھا۔ ہمیں اس کو بھی بیسکس کا علم نہیں تھا، اس کو بھی بیسکس کا علم نہیں تھا، کسی چیز کا علم نہیں تھا، نیوز کا علم، انڈیکیٹرز کا علم، کسی چیز کا علم نہیں تھا۔ اور آج تو حقیقت مانے یہ ایک ہماری بڑی خوش قسمتی ہے پاکستانیوں کی کہ یار آپ لوگوں کے پاس موقع ہے، آپ فری میں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، رابطہ کر سکتے ہیں، آپ کی جو بھی پرابلمز ہے، اور تقریباً 95% پرابلمز آپ کی ہم حل بھی کر کے دیتے ہیں فری میں، کبھی کسی سے پیڈ چیز نہیں لی۔ تو ہماری لاس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ہم نقصان ہمیں جو ہو رہا تھا، ہمارا ٹیچر بھی کوئی نہیں تھا، ہمیں کوئی بتانے والا بھی نہیں تھا، کوئی بندہ ہماری ہیلپ کرنے والا بھی نہیں تھا کہ وہ ہم کہتے کہ بھائی میں نقصان ہو رہا ہے تو وہ کم سے کم یار اتنا تو بتا دیتا کہ بھائی کیا وجہ ہے نقصان۔ اور 10ویں نمبر پہ کوئی اسٹریٹجی نہیں تھی، کوئی پلان نہیں تھا، ہمیں نہیں پتہ تھا کہ ہم نے کب کام کرنا ہے، ہمارا اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے، کس طریقے سے کام کرنا ہے، کوئی پلان نہیں تھا، ہمیں اتنے تک بھی علم نہیں تھا۔ اور بڑی بدقسمتی کی بات ہے آج آپ لوگوں میں سے بھی کافی لوگوں کو علم نہیں ہے کہ بھائی میں نے دن کے کتنے کمانے ہیں، میں نے کس ٹائم ٹریڈ کلوز کرنی ہے، کتنے چانس ہیں اس کو، کوئی اسٹریٹجی، کوئی پلان، کچھ بھی نہیں تھا، تکے پہ ٹریڈنگ ہماری تھی، اور یہ ایک بہت بڑی ہماری نقصان کی وجہ بنی۔ 11 نمبر پہ فاریکس رپورٹ نے ہمارا ستیہ ناش کر دیا۔ انسٹا فاریکس میں ہم نے ایک رپورٹ لیا تھا، تقریباً $300 اس کی قیمت تھی، اور اس بندے نے، جو بندہ جس کے ہم آئی بی وغیرہ کے، جس کو ہمارے اکاؤنٹس کا کمیشن جاتا تھا، اس نے اتنی زیادہ تعریفیں کی کہ ہم مجبور ہو گئے کہ یار یہ دیکھیں ہم تو 1 سال کے اندر ارب پتی، کروڑ پتی بنیں گے ہی بنیں گے۔ اور اس رپورٹ نے سب کا ستیہ ناش کر دیا، لاکھوں کے حساب سے اجاڑا۔ ہمیں کوئی بتانے والا بھی نہیں تھا کہ بھائی رپورٹ اینڈ میں واش کرتا ہے اکاؤنٹ، اور ایک بندے کی باتوں میں آ کر، حالانکہ اب بھی ہم ان بندے کی عزت کرتے ہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمیں نقصان ہوا ہے۔
اور ربوٹ میں اس بندے نے اپنے کمیشن کی خاطر، صرف اپنے کمیشن کی خاطر ربوٹ دلوا کر، اتنا خرچہ کروا کر ہم کو ہمارے پیمنٹ کا نقصان کر لیا۔ ہمیں فاریکس کی دنیا میں کوئی ایسا بتانے والا بھی نہیں تھا کہ جو کم سے کم اتنا تو کہہ دیتا کہ فاریکس میں ربوٹ میں نقصان ہوگا۔ 12ویں نمبر پہ، آپ جب بھی کام کریں کسی ایک مخلص بندے کے ساتھ کام کریں۔ اگر آپ 3-4 بندوں کو فالو کریں گے تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ 2 کشتیوں کے سوار کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ بھی آپ کے علم میں ہے۔ تو ہمارے ساتھ کوئی بھی ایکسپیرینس مخلص بندہ نہیں تھا جو بندہ ہمارے ساتھ اخلاص کے ساتھ ہمیں ہیلپ کرتا۔ یہ 12 وجوہات تھیں جن کی وجہ سے ہمیں لاس ملا۔ ایک بار پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جنہوں نے نوٹ کرنا ہے نوٹ کر لیں۔ اور ان 12 وجوہات میں سے آپ کی بھی وجوہات یہی ہوں گی، 1-2 کے علاوہ چھوڑ کر، کہ سب سے پہلے ہمیں نقصان کیوں ہوتا ہے۔ اور میری کوشش یہی ہے کہ ان نقصانات کی وجہ سے آپ کو نقصان نہ ہو، ان وجوہات پہ آپ کو نقصان نہ ہو جن وجوہات پہ ہمیں نقصان ہوا ہے۔ تو میں ایک بار پھر آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہماری پہلی ریزن تھی لاس کی، نو انفارمیشن اباؤٹ فاریکس۔ فاریکس کے اندر ہمیں انفارمیشن کی نہیں تھی اور ہم نے حصہ لے لیا، ہماری پہلی نقصان کی وجہ تھی۔ 2 نمبر آئی بی پروگرامز۔ ایک شخص آئی بی کے لیے اپنے کچھ کمیشن کے لیے آپ سے مختلف طریقوں سے بہت بڑی انویسٹ کرا لیتا ہے، اور یہ بھی ہماری ایک بہت بڑی نقصان کی وجہ بنی تھی۔ تیسرے نمبر پہ فاریکس بیڈ بروکر۔ اگر آپ جو بروکر یوز کر رہے ہیں اپنے کسی ایکسپیرینس کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ مشورہ کر لیں۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ بہت عرصے سے کام کر رہے ہیں اور آپ نے ان کی چوری نہیں پکڑی تو وہ آپ کے ساتھ چوریاں نہیں یا سکیمنگ نہیں کر رہے۔ آپ کم سے کم ایک بار اپنے بروکر پہ ریویو لازمی کریں۔ چوتھے نمبر پہ ہے فاریکس میں نو آئیڈیا اباؤٹ فاریکس بیسکس۔ فاریکس بیسکس کا ہمیں کوئی علم نہیں تھا جس کی وجہ سے ہمیں لاس ملا۔ 5ویں نمبر پہ ہم نے ہائی ڈپازٹ کر لیا تھا۔ فرسٹ ٹائم پہ چھوٹے ڈپازٹ سے اوپر جانا چاہیے تھا، لیکن ہم نے یہ کام نہیں کیا اور لوگوں کی باتوں میں آ کر یا خود اپنے طریقے سے اپنے آپ کو زیادہ امیر و کبیر ظاہر کر کے ہم نے بہت ہائی ڈپازٹ کیا تھا، جس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوا اور تھوڑا سا دل ٹوٹا، اور یہ ایک بہت بڑی وجہ 5ویں نمبر پہ تھی جو ہمارے نقصان کی بنی۔ 6 نمبر پہ نو پریکٹس آن ڈیمو۔ ہم نے ڈیمو پہ کام نہیں کیا تھا اور فاریکس کے اندر ہم نے حصہ لے لیا جس کی وجہ سے نقصان ہوا تھا۔ 7ویں نمبر پہ کہ ہم نے فاریکس کو بہت زیادہ ایزی سمجھا ہوا تھا۔ آئی تھنک فاریکس از ویری ایزی۔ اگر فاریکس ایزی بہت مشکل چیز ہے، لیکن ہم نے اس کو بہت آسان سمجھا ہوا ہے۔ 8ویں نمبر پہ تھرڈ پارٹی پرابلمز۔ ہم نے اپنے بزنس کے اندر کسی اور بندے کو انوالو کر لیا، تیسرا بندہ ہمارا فریق تھا، تھرڈ پارٹی ہماری فریق تھی جس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوا۔ 9 نمبر پہ ہمارا کوئی ہیلپر نہیں تھا، کوئی ہیلپ کرنے والا نہیں تھا، ہمارا کوئی بھی فاریکس میں ٹیچر نہیں تھا۔ 10 نمبر پہ ہمارے پاس نہ تو کوئی پلان تھا اور نہ ہی کوئی اسٹریٹجی تھی جس پہ ہم کام کر کے فاریکس میں کامیاب ہو جاتے۔ 11 نمبر پہ ہمیں ہمارا ستیہ ناش فاریکس رپورٹ نکال لیا جس میں ہم سمجھتے تھے کہ آٹو ٹریڈنگ ہونا ایزی ہے اور پرافٹ ہی پرافٹ ہے، لیکن یہ چیز بھی ہمیں نقصان کی باعث بنی۔ اور 12ویں نمبر پہ ہمارے پاس کوئی بھی مخلص بندہ نہیں تھا جو بندہ کم سے کم ہمیں مشورہ تو دے دیتا کہ بھائی آپ اس وجہ سے لاس کر رہے ہیں۔ اگر یہ چیزیں ہمارے پاس ہوتی، حقیقت مانیں جتنا ٹائم ہم نے لگایا ہے اتنے ٹائم میں ہم ایک بہت بڑا ایسے پلیٹ فارم پہ ہوتے کہ ہمارے پاس ہمیں بتانے والا ہوتا، ہمیں اچھا بروکر مل گیا ہوتا۔ یہ آئی بی وغیرہ کے کسی کو جو ہم کمیشن کے چکروں میں ایک دوسرے کو ستیہ ناش کرتے ہیں بیڈ بروکر یوز کر کے، یہ ساری چیزیں ہمارے پاس نہ ہوتی تو آج میں کہتا ہوں کہ جتنا عرصہ ہم نے اس پہ لگایا آج ہم 5-7 سال اور آگے ہوتے۔ جو 2023 2022 2024 میں اللہ نے زندگی دی تو ہم فاریکس کے میدان میں ہوتے تو وہ آج ہم ہوتے اور ہم نقصان بھی نہ لیتے۔ لیکن چلو جو بھی ہوتا ہے بہتری کے لیے ہوتا ہے۔
یہ 12 چیزیں آپ نوٹ کر لیں، ان 12 چیزوں میں سے آپ اپنے آپ پہ ریویو کریں، آپ کو بھی آپ کے نقصان کی وجہ مل جائے گی، اور کوشش کریں کہ ان وجوہات میں سے کوئی چیز آپ کے اندر موجود ہے تو اس کو سالو کیا جائے۔ اس حوالے سے کوئی بھی کویسچن ہوتا ہے یا آپ نے اپنے پرسنل بزنس کے حوالے سے ہم سے رابطہ کرنا ہے، ہم سے مشورہ لینا ہے، شام 8 بجے سے لے کر 10 بجے تک آپ کال کر لیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔